مزمل، یہ ہم لوگ جو ہیں وہ میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یہ کوئی نئی ڈیبیٹ نہیں ہے جو اس وقت ہم واٹ ایور وی آر گوئنگ تھرو، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پچھلے دور حکومت میں بھی تھا، اس وقت بھی ہم کرٹیسائز کرتے تھے. لیکن مجھے تب کی باتیں یاد ہیں کہ نون لیگ اس وقت اپوزیشن میں ہوتی تھی اور وہ اوپننس کے بارے میں بات کرتی تھی. وہ کہتی آزادی اظہار رائے، آپ کی تو رائے اور اظہار دونوں ہی خراب چل رہے ہیں بھائی. تو آپ کیا آپ سے فیکٹ چیکس کی امید کی جائے گی؟ آپ مجھے کریڈیبلٹی میرے ذہن میں تو سب سے میں ایک ذہن میں میرے ایک سوال آ رہا تھا جیسے ابھی میں نے سمینہ سے پوچھا کہ کورٹس کے اندر جب کیسز لگتے ہیں تو دیر آر ملٹیپل ٹائمس کے کیسز کے اندر ججز نے کہا کہ جی خان صاحب کو پیش کریں، کورٹ کے اندر پیش کریں. وہ کہتے ہیں جی سیکورٹی ریزنس ہیں. آپ اسی سیکورٹی کے اندر جو ہے ان کو پمز ہاسپٹل اب لے گئے ہیں. نیکسٹ ٹائم وین یو گوئنگ ٹو گو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے جج اگر سیکورٹی ریزن ہے تو وہ اگلا سوال نہیں کرے بھائی پمز ہاسپٹل جا سکتا ہے تو کورٹ میں نہیں جا سکتا. نہیں بالکل، دیکھیں اس پہ نا ایک جو یہ امپریشن ہے کہ اسی لیے حکومت نے نہیں بتایا کہ پروٹیسٹ نہ ہو یا لوگ باہر نہ آئیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نروسنس گورنمنٹ کی سوشل میڈیا ٹرائل کوٹ ان کوٹ اس سے ہے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے، اب آج ان کے صاحبزادے کا جو بیان ہے ابھی کچھ دیر پہلے پبلش کر رہی ہے پی ٹی آئی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیتھ سیل میں ہیں، اٹس اے ویری وریسم ڈیزیز، یہ بہت خطرناک صحت کی بیماری ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ امیجن کیجئے کہ ایک ٹکر چلتا ہے رات کو 1 بجے کہ خان صاحب کو پیمز اسپتال لے کر آئے ہیں. سو دا فرسٹ رومر اٹ از گوئنگ ٹو جنریٹ آن سوشل میڈیا بائی دیز یوٹیوبرز ایز ویل. گورنمنٹ کے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ سوشل میڈیا ٹرائل سے ہم نے اسکیپ کرنا ہے، کیونکہ یہ خبریں جو ہیں اس کا ہم نے ویٹ نہیں لینا. یار سوشل میڈیا ٹرائل سے گورنمنٹ آف پاکستان ڈرتی ہے. ایگزیکٹلی ڈرتی ہے. دیکھیں نا آپ دیکھیے بسنت کے اوپر، پتنگوں کے اوپر سیاسی شخصیات کی تصویر نہ ہو، یہ کس ٹرائل سے ڈر کے ہوا ہے؟ کوئی ایکچوئل مینڈیٹ تو نہیں چھین لے گا پتنگ اڑا کے ان کا. سو دے جسٹ ڈو ناٹ وانٹ اینی بڈی ٹو امیجن دیٹ دے آر ویک. اب اگر یہاں پر یہ خبر آتی ہے کہ پراسرار بیماری کے لیے ان کو لے گئے ہیں رات کے وقت 1 بجے 1:30 بجے، ایک صحافی نے یہ بھی خبر دی کہ گارڈ بھی چینج ہو گئے باہر اور پمز کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی، اور کہا یہ گیا کہ ایک سرکاری ملازم یہاں پر آ رہے ہیں، ان کا نام نہیں بتایا گیا اللیجڈلی. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ سیکریسی کی پہلی وجہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کو آبسکورانٹزم کہتے ہیں. یہ حکومت کی ساری اپروچ ہی ہے کہ ہر چیز چھپا کے کرنی ہے. 26ویں ترمیم جب آ رہی تھی، منسٹرز 15 منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں پڑھا مسودہ اس کا. سو وین دے آر اوبلیویس ٹو آل لیجسلیشنز، میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ ہوگا. جس طرح سے وہ اینگلنگ کرتے ہیں نا کہ اڈیالہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی تگڑی ہے، کیونکہ وہ نہیں ملنے دے رہے. ہم کیا کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب کی ملاقات ہو سہیل آفریدی سے، لیکن اڈیالہ والے نہیں چاہتے. سو دے نو کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سارے پروسیس سے. باقی مجھے یاد ہے کہ یہ آج کا طرز عمل نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بولا. لیکن لیٹ می انٹرپٹ، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں خواتین جو ہیں میرا مذاق اڑا رہی تھیں اس بات کے اوپر کہ جی آپ کو اب پتہ لگا ہے کہ یہ حکومت اتنی بیچاری ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہی تھی ویسے. اور سب پائیں ایک منٹ کھلو تو جاؤ، میرے اگلا سوال تو سنو گے آپ کو بات سمجھ آئے گی. ینگ پینل میں ایک ہی بزرگ صحافی ہیں، نہیں وہ میرے دوست ہیں تو، اور انہوں نے مجھے کہا مجھے انکل کہا کرو. میں تو سوری سر میں بھول گیا انکل، میں آپ سے یہ میں نے آپ کو کہا ہے، باقیوں کے لیے نہیں کہا. باقی بھی اچھا، جبکہ میں ان کی عمر کے سب سے قریب ہوں، لیکن میں نے انکل کہنا آپ لوگوں کو نہیں ہے یہ سہولت. میں صرف مزمل، میرے ایک میٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں، اس میں میں اور آپ دونوں موجود تھے، اور اس میں ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ منسٹرز جو کہہ رہے ہوں ان کی بات پہ یقین کیا کریں، آپ ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. یہ جو اگر آپ کو کوئی بیانیہ دے رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں تو لسن ٹو دیم، ٹرسٹ دیم. نہیں میں اور مزمل اکٹھے تھے وہاں پہ. یہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے یہ ساری چیزیں اڑ کے رہ گئی ایسی. سو واٹ آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ کیا یہ واقعی یہ حکومتی نا اہلی تھی؟ کیونکہ دوسری سائڈ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ان لوگوں پہ ٹرسٹ کریں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات ہے. یہ ان کی بیچارگی ہے، نا اہلی ہے، یا جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں؟ مطلب ایسا نہیں ہے. مجھے اس سے یہ امپریشن آیا تھا کہ ایون دے وانٹ ٹو ٹرسٹ دا گورنمنٹ، دے وانٹ دیم ٹو بھائی آپ لوگ اپنا کام کریں صحیح طریقے. گورننس کے اوپر کتنا زور دیا گیا. ایگزیکٹلی دس از ناٹ گورننس. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ برڈن یہ سیٹ اپ نہیں شیئر کرے گا پاورفل کورٹس کا، سو دے ول آلسو بی تھنکنگ کہ یار ہمیں پھر کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہر چیز میں بیشنگ ہمارے تک آ جائے گی، بیچ میں کوئی پنچنگ بیگ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ تو پوائنٹ لیس ہے سارا اسٹرکچر. نا آپ نے طارڑ صاحب کے بیان کی بات کی، 1 رات پہلے ان کے اپنے منسٹرز نہیں ان سے اگری کر رہے تھے، تو وہ آپس میں ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ہم کیسے کریں؟ پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ سینسٹیو معاملات کے اندر کسی کی بھی پینیٹریشن نہیں ہوتی ہے جاننے کے لیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ہمیں یاد ہے کووڈ کا جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو خان صاحب نے ایز پی ایم آ کر پی ٹی وی پہ یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن غلط پالیسی تھی، نہیں ہونا چاہیے تھا، رات کو اناؤنس ہو گیا.
سو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ اٹ از ہیپننگ. یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل آفیسز اتنے ویک ہیں کہ چاہے وہ انفارمیشن منسٹری ہو, دا لاسٹ تھنگ دے نو اباؤٹ دیئر اون فیلڈ از دیٹ دے آر اوبلیویس. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اینڈ دس از اے ویری ورنگ تھنگ ایز ویل, کیونکہ اگر یہ سارے فگر ہیڈز ہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے وہ باتیں کرنی ہیں جو ایکچوئل ریالٹی سے کوسوں دور ہے, تو پھر عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے کسی حکومت کے اوپر. ہمارے وہ دوست ہیں حذیفہ رحمان صاحب, ہمارے دوست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری فیلڈ سے تعلق تھا نا, صحافت سے تعلق ہے, اب وہ سیاست میں چلے گئے ہیں. انہوں نے اتنا کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا کہ یقین کریں میں کنونس ہو گیا تھا میں کہ یار یہ حذیفہ رحمان کہہ رہے ہیں. اور ایک اور بات, 3-4 ان کی خبریں اسی طرح ہوئی ہیں, کیٹیگوریکلی جس چیز کو وہ ڈینائی کرتے ہیں نا پھر وہ سمجھ لیا کرے ہاں کہ وہ صحیح. یہ چیز تو ہو گئی. تیرا کے اوپر بھی میرا خیال ہے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے دونوں طرف سے, پختونخوا کا جو نیریٹو تھا یا پھر وفاق کا نیریٹو تھا, دونوں ہاف ٹروتھ تھے. کیونکہ ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ فل سکیل ملٹری آپریشن ہو رہا ہے جنوری کی پیک میں, جو کہ دنیا میں میرا خیال ہے روس کے اندر بھی کوئی سردیوں میں جو ہے نا ملٹری کاروائی نہیں کر سکتا اس طرح. ہٹلر بھاگ گیا تھا. ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا کہ 20 جنوری کے بعد فل سکیل ملٹری آپریشن ہوگا, کوئی ٹینک نہیں کچھ نہیں آئے گا وہاں پہ, ویسے ہی ہو جائے گا. دوسرا وفاق کا نیریٹو کیا تھا کہ یہ تو ہر سال اتنی مائگریشن ہوتی ہے, سردی سے بچ کے لوگ نکلتے ہیں, تو جب سنو جو ہے وہ 4 فٹ پڑ جائے گی پھر لوگوں کو ایک دم اندازہ ہوگا کہ سردی ہو گئی ہے, چلیے سارے باہر. تو 1 لاکھ بندہ باہر آیا ہوا ہے اور آپ دیکھیے کہ کسی نے ریٹرن کسی قسم کی کمیونیکیشن کی نہیں. یو نائدر کین بلیم دا پروونشل گورنمنٹ نار دا فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ ہے کہ یہ فیک نیوز جس کے خلاف قوانین یہ بناتے ہیں ہماری اور آپ کی آواز بند کرنے کے لیے, سب سے بڑے وائلیٹر خود بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. رانا صاحب اس ساری چیز کے اندر ایک ذرا میں صحافتی جو سرکلز ہیں ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک 100% ٹرسٹڈ جرنلسٹ کی بھی اب کمی ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر, جس میں ایکچولی یہ کہا جائے ہاں یار اگر یہ خبر آ رہی ہے اور یہ فلاں جرنلسٹ دے رہا ہے تو یہ اگر کسی کی بھی سائٹ کے حوالے سے دے رہا ہے یہ ٹھیک ہی دے رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی چیک کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اچھا اگر یہ دے رہا ہے نا پائنر نو چیک کر لو کیونکہ اس کا تو تعلق ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے, مطلب کہیں سے بھی ہے, تو اس لیے اس کی بات پہ پراپر یقین نہیں کیا جا سکتا. اگر سیاستدانوں کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھے ہیں, صحافیوں کی کریڈیبلٹی پہ سوالات نہیں اٹھے آپ کے خیال؟ اچھا نہیں دیکھیں, جو آج کا دور ہے نا اس میں میں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ صحافی جو ہیں وہ اپنے کام یا اپنی کریڈیبلٹی سے نہیں پہچانے جا رہے, وہ اپنی مختلف اداروں سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ پہچانے جا رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں صحافت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اس میں دیکھیں نا اگر آپ ایک ہی طرح کے ایک ہی قسم کے سوچ کے لوگوں کو, مزمل ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی بتا رہا ہوں میں کہ شاید کہنے لگے ہیں عشق سے پہچانے جا رہے ہیں صحافی آج. اچھا نہیں میں آپ کو ویسے یاد مزمل کی اس بات سے بالکل ٹھیک ہے کہ عشق سے پہچانے جانا چاہیے, نفرت سے نہیں پہچانا جانا چاہیے. یہ تو ڈیبیٹ ٹھیک ہے نا, عشق کا ایک بڑا نہیں. آپ میں ایکچولی میں اس لیے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ایکچولی جو شروع میں بات کی نا, کو عشق کی تربیت دے رہا تھا, آپ نے بیچ میں روک دیا. میں بچوں کو عشق کے ویا ہونے لگا ہے, دیکھیں میری بات, وہ دور چلے گئے. بات یہ کہ عشق آپ کریں, جس عشق کی یہ بات پورے پینل میں واحد کو رہا ہے اس وقت, جس عشق کی یہ بات کر رہے ہیں وہ کرنے والے زیادہ جیل میں ہیں ابھی, تو اس کا مجھے نہ ہی مشورہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. نہیں, what I'm saying is رانا صاحب ابھی شروع میں آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن ان پریکٹیکل یہ ہے, مطلب آپ I'm sorry میں آپ کی بات کیونکہ آپ نے میرے شو میں کہی تھی اور وہ کلپ بڑا جنریٹ ہوا تھا. آج ایک جگہ کہہ رہے ہیں مجھے عشق عمران ہے, مجھے عمران سے عشق ہے, پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کہیں کہ جی جرنلسٹ جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر پہچانے جا رہے ہیں. متضاد نہیں ہے بات. اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں تو میں اس کا کوئی نہیں بولے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, انکل کو بولنا. ایک تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا عشق والے جیل میں ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں, عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. ٹھیک ہے نا, عشق پہ کربلا کا سایہ ہوتا ہے, اور جن پہ کربلا کا سایہ ہوتا ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں.